مفتی صاحب، ایک بہن پشاور سے پوچھتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر کو ریشمی اور چمکدار کڑھائی والا کرتا خرید کر گفٹ کیا ہے، لیکن میرے شوہر نے لینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مردوں کو ریشمی لباس پہننا جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب میری رہنمائی فرما دیں کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا مرد شرعاً ریشمی لباس نہیں پہن سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ چیزیں مردوں کے لیے دنیا کے اندر حرام ہیں، خواتین کے لیے جائز ہیں، حلال ہیں، جن میں سے زیورات پہنا خواتین کے لیے حلال ہے، بلکہ اگر اپنے خاوند کے لیے زیور پہنے تو مستحسن ہے، کسی غیر مرد کو دکھانے کی بہرحال نیت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر خاوند کے لیے یا اپنے گھر کے اندر زیورات پہنتی ہیں، اس کی نمائش نہیں کرتی تو ان کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح ریشم کا پہننا خواتین کے لیے حلال ہے، مردوں کے لیے حرام ہے۔ اگر مرد نے دنیا کے اندر ریشم کو استعمال کیا، خالص ریشم اگر اس نے پہنی، تو کل قیامت کے دن یعنی جنت کے اندر اس کو ریشم پہننا نصیب نہیں ہوگا۔ اسی طرح دنیا کے اندر جو کوئی زیورات کو استعمال کرتا ہے، سونے کے زیورات پہنتا ہے، یا یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ چاندی کی انگوٹھی بھی جو ہم پہنتے ہیں نا، اس کو بطور زیور نہیں پہن سکتے۔ مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی ایک خاص مقدار کے اندر پہننا، وہ بھی سنت سمجھ کے پہنے گا تو جائز ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز مرد کو زیور کے طور پر بھی پہننا جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر آپ کی بیوی نے یہ گفٹ دیا ہے، یا آپ بہن سوال کر رہی ہیں کہ میں نے اپنے خاوند کو دیا، تو خاوند کا کہنا بالکل درست ہے، ریشم پہننا مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایسا گفٹ بھی نہیں دینا چاہیے کہ جو مرد کے لیے جائز نہ ہو۔ بعض شادی بیاہ کے موقع پر لوگ مرد کو سونے کی انگوٹھی یہ کہہ کر پہنا دیتے ہیں کہ کوئی نہیں، بعد میں اتار دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو ناپسند کیا ہو تو مرد کے لیے اس کا پہننا حلال نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب، احادیث میں کوئی ریشم کی پہچان بھی آئی ہے؟ اس دور میں کچھ چمکدار کپڑوں کو کہہ دیا جاتا ہے جی ریشمی لباس ہے، تو اس کی کوئی پہچان اس دور میں ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی خاص ریشمی لباس تھا، کوئی فرق ہے؟ یہ تو فی زمانہ دیکھا جائے گا، ماہرین اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ فلاں چیز ریشم ہے، لیکن جہاں تک ہماری تحقیق ہے ریشم بہت مہنگی ہوتی ہے۔ کسی بھی چمکدار کپڑے کو ریشم کہہ دینا یہ بھی کوئی جائز نہیں ہے، بلکہ وہ ریشم نہیں ہوتا۔ خاص طور پہ جو بوسکی کا سوٹ کچھ لوگ پہنتے ہیں نا، اس حوالے سے تشویش کا اظہار کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے اندر ریشم ہے یا نہیں۔ تو بعض علماء نے تحقیق کے بعد یہ فتویٰ جاری کیا کہ جس کا تانا بانا، چونکہ کپڑے کے اندر ایک تانا ہوتا ہے، ایک بانا ہوتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں جس کی ریشم کی بنی ہو وہ جائز نہیں ہے۔ تو اگر ایک چیز ریشم کی ہو اور دوسرا کوئی اور دھاگا ہو تو اس کے پہننے کی بعض علماء نے اجازت دی ہے۔ اس لیے پہچان اگر ہے اور آپ کو یقین ہے کہ یہ ریشم ہے، خالص ریشم ہے، تو اس کے پہننے سے اجتناب کیا جائے۔ یہ سوال سرگودا سے اجمل رانا پوچھتے ہیں کہ مجھے سرخ رنگ بہت پسند ہے، لیکن مجھے ایک دوست نے ایک حدیث سنائی تھی جس کے مطابق اس کا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جس نے سرخ لباس پہنا تھا، تو آپ نے اسے فرمایا کہ جاؤ لباس تبدیل کر کے آؤ۔ برائے مہربانی میری رہنمائی فرمائیں کہ کیا واقعی مردوں کے لیے سرخ رنگ پہننے کی شرعاً ممانعت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مردوں کے لیے خواتین کے جیسا بننا اور خواتین کے لیے مردوں جیسا بننا، یعنی ایک دوسرے کی تشبیہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ ہمارے معاشرے میں شاید اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، لیکن یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک دوسرے کی طرح بننے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح پیدا فرمایا اور جو چیزیں مردوں کے لیے جائز ہیں وہ مرد ہی پہنے، خواتین اسی طرح کا لباس پہنے جس طرح کا خواتین کو شریعت نے اجازت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ نے ایک جبہ پہنا جو سرخ رنگ کا تھا، لیکن اس کے اندر دھاری تھی، یعنی بالکل وہ خالص قسم کا سرخ نہیں تھا، اس کے اندر بہرحال دھاری تھی۔ ایسا لباس اگر کسی نے پہنا جس کے اندر دھاری ہو تو شرعاً جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالص سرخ قسم کے رنگ کو، جس کو کسم کہا جاتا ہے، مردوں کے لیے اس کو ناپسند کیا، اور ظاہر ہے اگر کوئی مرد ایسا پہنے گا تو یہ مکروہ ہوگا اور مکروہ تحریمی ہوگا۔ اس کے پہننے سے
اجتناب کیا جائے۔ کچھ رنگ خواتین کے لیے مخصوص ہیں، جیسا کہ سبز رنگ ہے، سرخ رنگ ہے، زرد رنگ ہے۔ سبز بھی بعض روایتوں میں ملتا ہے، بعض علماء نے اس کی بھی تصریح فرمائی ہے، لیکن زرد اور سرخ رنگ یہ چاہیے کہ خواتین ہی پہنیں، مرد بہرحال اس سے اجتناب کریں۔ اگر کوئی صرف کرتا لال پہن لے اور سفید شلوار پہن لے تو جائز ہوگا؟ دیکھیں جبہ اگر، اسی لیے میں نے عرض کیا نا کہ کوشش کریں کہ اس کے اندر دھاری ہو، کوئی بھی اور رنگ اس کے اندر ایڈ کر لیں، تاکہ نہ کوئی ایسا تو ہیلا ہمارے سامنے موجود ہو نا۔ تو اگر خالص سرخ رنگ پہننے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، تو یقیناً اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ اجتناب بہرحال بہتر ہے۔ بعض لوگ دستار بھی لال پہن لیتے ہیں، ٹوپی لال پہن لیتے ہیں، وہ جائز ہوگا؟ دستار سرخ رنگ کی پہننا جائز ہے، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ مفتی صاحب اگلا سوال طلال جہانگیر فیصل آباد سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہاں مرغیوں کی فیڈ میں جانوروں کا خون شامل ہوتا ہے، تو کیا ایسی پولٹری اشیاء جیسے چکن اور انڈے وغیرہ کھانا حلال ہیں یا حرام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی ایسا پرندہ یا جانور جس کو ناپاک خوراک دی جائے، خاص طور پہ مرغیاں، جن کو اگر جو مرغیاں گندگی کھاتی ہیں ان کے گوشت کو کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا، اور اس کو شریعت کی زبان میں جلالہ کہا جاتا ہے۔ ایسی مرغی کے جو گندگی کھاتی ہو اس کو کچھ دیر رکھا جائے اس حال کے اندر کہ اس کو دانہ دن کا کھلایا جائے، اور یوں سمجھ لیں کہ اچھی خوراک وہ کھائے تاکہ اس کے جسم سے اسمیل وغیرہ، بدبو وغیرہ ختم ہو جائے، تو اس کا کھانا شرعاً جائز ہے۔ لیکن اگر مرغیوں کی فیڈ کے اندر آپ کو یقین ہو کہ صرف ان کے اندر حرام ہی شامل ہوتا ہے، صرف ان کو خون ہی کھلایا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن تحقیق کے بعد یہ بات پتہ چلی ہے کہ ان کی جو فیڈ تیار ہوتی ہے اس کے اندر خون بھی شامل ہوتا ہوگا، اس کے علاوہ اور چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ تو جب بہت ساری خوراک جمع ہو جائے، اس کے اندر گندگی بھی بالفرض شامل ہو اور اچھی خوراک بھی شامل ہو، تو اس کا کھانا شرعاً جائز ہوگا۔ اور اس کی ایک عام مثال یہ بھی ہے کہ پاکستان یا کسی بھی اسلامک ملک کے اندر اگر کوئی بھی چیز بے عین ہی حرام ہو تو اس پر بہرحال پابندی ہوتی ہے۔ جب عام لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں، عموم بلوا ہے، عام لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں، تو ان کا کھانا شرعاً جائز ہوگا۔ مفتی صاحب ایک بہن جنگ سے پوچھتی ہیں کہ طلاق کے بعد اگر میاں بیوی بچوں کے لیے میل جول رکھیں تو کیا عورت کو اپنے سابقہ شوہر سے پردہ کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق مغلظہ کے بعد، طلاق مغلظہ یعنی 3 طلاقیں ہو جانے کے بعد مرد اور خاتون ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، یعنی جیسے پہلے اجنبی تھے نکاح سے پہلے، اب 3 طلاقیں ہو جانے کے بعد عدت گزر گئی تو اب یہ مرد اور خاتون ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ اس کے اندر بچوں کا کوئی بھی بہانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ جو شریعت نے حکم دیا ہے اس کو پورا کر لیتے ہیں، اگر جو بھی شریعت نے طریقہ وضع کیا ہے اس کو پورا کرنے کے بعد اگر دوبارہ ان کا نکاح ہو جاتا ہے تو ان کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ میل جول رکھنا جائز ہوگا۔ بچوں کا درمیان میں کوئی بھی واسطہ بنا کر ایک دوسرے کے ساتھ اگر میل جول رکھیں گے تو شرعاً گناہگار ہوں گے، ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہیں، پردہ کرنا خاتون کے لیے لازم ہے۔ جی شکریہ مفتی صاحب۔ آپ احباب کا بھی بہت شکریہ جو اپنے سوالات ہمیں بھیج رہے ہیں۔ امید ہے مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیے گئے جوابات سے آپ کو خوب رہنمائی ملی ہوگی۔ آپ سب دیکھنے والوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر کسی بھی دینی اور شرعی معاملے میں آپ رہنمائی چاہتے ہیں تو مفتی آن لائن میں اپنے سوالات سکرین پر دیے گئے نمبر پر بھیجیں۔ آپ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آج کی ویڈیو اور یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔